السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ احسن اقبال جو مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان پر جوتا بھی پھینکا گیا اور نعرے بازی، ایک ہنگامہ آرائی، ہاتھا پائی اور دھکم پیل، بدتمیزی، طوفان بدتمیزی آج جو کھڑا کیا گیا پی ٹی آئی کے ورکروں کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، اس پر آج کے پروگرام میں بات کروں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، آج مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ گزشتہ روز اناؤنس کیا گیا تھا، پریس کانفرنس کال کی گئی تھی کہ پارلیمنٹ لاجز اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا ٹاک کی جائے گی، پریس کانفرنس کی جائے گی۔ احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، مصدق ملک اور مریم اورنگزیب پریس کانفرنس میں ہوں گے۔ یہ اناؤنس گزشتہ رات کر دیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے بھی کال دی گئی تھی، پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اپنے ورکرز کو، آفیشل تھی یا ان آفیشل تھی جو بھی، لیکن یہ رات ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کے موقع پر پارلیمنٹ کے باہر اکٹھے ہونے کا اعلان کیا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکنان آ گئے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، کیونکہ پارلیمنٹ ہاؤس اور پارلیمنٹ لاجز یہ بالکل آمنے سامنے ہیں۔ درمیان میں صرف شاہراہ دستور جو ہے، روڈ ہے ایک، بس روڈ کے ایک طرف پارلیمنٹ لاجز ہے، دوسری طرف اس کے سامنے ہی پارلیمنٹ ہاؤس ہے۔ نون لیگ کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرنی تھی پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ پہ، ہمیشہ کرتے ہیں وہاں پر جہاں پہ کرتے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر جو ہال بنے ہوئے ہیں کاریڈورز ٹائپ، وہاں پہ حکومت نے ڈپٹی اسپیکر نے، یعنی حکومت نے ظاہر ہے پابندی لگانے کی کوشش کی تھی اور پولیس بھی بھیجی تھی، نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اس پر میں نے پروگرام بھی کیا تھا جس دن مریم اورنگزیب کے ساتھ پولیس نے آ کر ان کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہی شاہد خاقان عباسی اور مریم اورنگزیب، احسن اقبال کی پریس کانفرنس تھی، خرم دستگیر وغیرہ، لیکن مریم اورنگزیب نے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، پھر اس کے بعد پریس کانفرنس آخرکار انہوں نے کر لی تھی اندر۔ لیکن اب انہوں نے ظاہر ہے یا اندر کرتے ہیں ہال میں یا پھر باہر گیٹ کے باہر پریس کانفرنس کر لیتے ہیں۔ تو آج انہوں نے پریس کانفرنس اپنی بلا لی تھی، تو پی ٹی آئی کے کارکن بھی وہاں پر جمع ہو گئے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، پارلیمنٹ ہاؤس کے اور لاجز کے درمیان والے حصے میں شاہراہ دستور پر اکٹھے ہو گئے۔ پریس کانفرنس ابھی شروع ہی تھی، تو دوران پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکنان جو ہیں وہ حملہ آور ہو گئے اور پی ایم ایل این کے پریس کانفرنس پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے شدید قسم کی نعرے بازی کرتے آئے، چور چور نواز، چور نواز چور، اس طرح کے نعرے مسلسل نون لیگ کی رہنماؤں کے ارد گرد جمع ہو گئے پریس کانفرنس پر۔ اب ظاہر ہے ایک سیاسی رہنما ہیں، ایک سابق وزیر اعظم ہیں، ایک پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، سابق وزراء ہیں، وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو پریس کانفرنس کے دوران یہ کیا اخلاقی جواز ہے یا قانونی جواز ہے پی ٹی آئی یا کسی کو بھی کہ وہ ان کی پریس کانفرنس پر دھاوا بولیں، حملہ آور ہوں اور نعرے بازی کریں؟ ان کی پریس کانفرنس میں خلل ڈالنا بھی یہ ایتھکس اور قانون کے خلاف ہے۔ اگر ان کو ڈسٹرب کریں، خلل ڈالیں، تو یہ بھی اصولاً مہذب ممالک میں تو یہ بھی ایک کرائم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے باضابطہ دھاوا بولا، شدید نعرے بازی کی۔ مصدق ملک کے ساتھ جس طرح انہوں نے جو ویڈیو بہت سارے دوستوں نے دیکھی ہوگی، جو ان کو جس طرح دھکم پیل اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، مس بیہیو کیا جا رہا ہے مصدق ملک کے ساتھ، تو اس میں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی سیاسی اخلاقیات اور ان کی سیاسی تربیت جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی، وہ کس طرح کی جا رہی ہے یا کس طرح کی ہوئی ہے۔ آج ہی وزیر اعظم عمران خان اپنا لیکچر دے رہے تھے، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر احسن اقبال کے
اوپر جوتا پھینکا گیا ہے۔ جو بھی ویڈیو میں اس نظر آ رہا ہے، بہت سارے دوستوں نے دیکھا ہوگا، احسن اقبال کے سر پر جوتا پھینکا گیا اور بہرحال ایک طوفان بدتمیزی ایک برپا کیا ہوا تھا۔ وہاں پر مریم اورنگزیب بھی تھی، ظاہر ہے وہ وزیر اطلاعات بھی رہی ہیں، نون لیگ کی اطلاعات کی سیکٹری اطلاعات بھی ہیں، مرکزی ترجمان بھی ہیں۔ اب خاتون ہیں، خاتون کے ساتھ بدتمیزی، یہ کون سا ان کو اخلاق، قانون، کون سا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون اجازت دے سکتا ہے اس کی کہ خاتون کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں؟ یا ایون خاتون کا تو زیادہ احترام کرنا چاہیے، ہر بندے کی جو ہے کوئی ماں بہن بھی ہوتی ہے، ہر آدمی کے پاس مطلب اتنا تو ایتھکس ہونا چاہیے کہ خواتین کا احترام کرنا چاہیے۔ جو لوگ خواتین کا احترام نہیں کر رہے، جو لوگ سیاسی قیادت کا احترام نہیں کر رہے، جن میں اتنی عدم برداشت ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو برداشت نہیں کر رہے، ان کا لیڈر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم پاکستان، وہ آج قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں اور الزامات لگائے جا رہے ہیں اپوزیشن کے اوپر کہ اپوزیشن نے، پی ڈی ایم نے، اپوزیشن نے سیاسی جو اخلاقیات ہے، اخلاقیات تباہ کر دی ہے سوسائٹی کی، اور ان میں کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سی اخلاقیات کی بات کر رہے تھے۔ یہی اخلاقیات جو پی ٹی آئی کے ورکروں نے، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے آج جو دکھائی ہے، یا اس سے پہلے بھی جو دکھاتے رہے ہیں، لندن میں نواز شریف کے گھر پر دھاوا بولا گیا، یا جاتی عمرہ پر وزیر اعظم عمران خان نے خود یہ کہا تھا کہ جاتی عمرہ جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعظم تھے نواز شریف تو عمران خان اس وقت اپوزیشن میں تھے، تو یہ خواتین کا بھی احترام نہیں کر رہے اور چادر چودیواری کا تقدس کا احترام نہیں کر رہے، جوتے پھینک رہے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر۔ کہیں پریس کانفرنس کوئی کر رہا ہے تو وہاں پر پریس کانفرنس، پبلک پلیس پر پریس کانفرنس نہیں کرنے دی جا رہی، آواز دبائی جا رہی ہے، گالم گلوچ، الزام تراشی، طوفان بدتمیزی، یہ کون سی اخلاقیات وزیر اعظم عمران خان اپنے ورکروں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، جو اپوزیشن کو تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سیاسی اخلاقیات نہیں ہے ان میں، اور انہوں نے اخلاقیات تباہ کر دی ہے اپوزیشن نے، تو اپنے ورکروں کے اخلاقیات کون سی تربیت کر رہے ہیں؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ بھائی جب اخلاقیات کا پی ٹی آئی کے لوگوں سے اخلاقیات لفظ نکلتا ہے، یوز ہوتا ہے، وہ اخلاقیات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ یار اخلاقیات کا درس دے کون رہے ہیں؟ جن پر پہلے دن سے ہم نے پروگرام کیے ہیں، کئی پروگرام کیے ہیں کہ بھائی انہوں نے سیاسی اخلاقیات تو انہوں نے تباہ کی ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک سیاست کو، پاکستان میں سیاست کو آلودہ کر دیا ہوا ہے۔ نوجوان نسل جو ہے ان کو ایسی تربیت کی ہے ان کی کہ جو یہ نظر آ رہی ہے، جس طرح آج دھاوا بولا گیا اور جوتے پھینکے گئے، نعرے بازی، طوفان بدتمیزی، دھکم پیل، تو یہ کون سی اخلاقیات ہے؟ تو اس پر پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری اور جتنے بھی اپوزیشن کے رہنما ہیں، انہوں نے اس معاملے کی شدید مذمت کی ہے اور اس کو عدم برداشت قرار دیا ہے کہ سیاسی جو مخالفین ہیں ان کے بارے میں جو عدم برداشت ہے اس کا ثبوت ہے، اور ڈائریکٹ اس میں وزیر اعظم عمران خان کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ انہوں نے، آصف علی زرداری نے بھی یہ بیان جاری کیا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی اخلاقیات جو ہے وہ تباہ کر دی ہے، سیاست کو آلودہ کر دیا ہوا ہے جو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک کم از کم اتنی سیاسی اخلاقیات ہونی چاہیے ان لوگوں میں کہ اپنے مخالفین کو کم از کم برداشت کریں، ان کی آواز کو نہ دبائیں، ان کو پریس کانفرنسز سے نہ روکیں، اور ان کے پریس کانفرنسوں پر حملہ آور نہ ہوں، دھاوا نہ بولیں، چادر چودیواری کا تقدس، خواتین کا احترام، یا جو مہذب لوگ ہیں، ایک باوقار لوگ ہیں، ایک سابق وزیر اعظم ہے ملک کے، اتنے بڑے سیاستدان ہیں، کم از کم ان کے ساتھ مس بیہیو اور اس طرح کا رویہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو آج یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس پورے واقعے کا نوٹس لینا چاہیے تھا کہ بھائی یہ خود، کیونکہ یہ ہیں تو پی ٹی آئی کے ورکر جو نعرے لگا رہے ہیں، وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں،
تو ظاہر ہے بظاہر پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہیں نا، پی ٹی آئی کے کارکنان ہی ہیں، تو ان کے خلاف وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر، جمہوری عمل جو ہے ووٹنگ کا، اعتماد کا ووٹ لینے کا یا جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پر، اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن کوئی ذاتیات پر یا ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، کم از کم ایک دوسرے کا باہمی احترام تو ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم اس پر شاید خوش ہوئے ہوں گے، کیونکہ وزیر اعظم جو وزراء کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنے ترجمانوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنے ارکان قومی اسمبلی کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بھئی جو جتنی بدتمیزی آ کر پارلیمنٹ میں کرتا ہے وزیر مراد سعید یا کوئی اور، تو وزیر اعظم ان کو شاباشی دیتے ہیں۔ اور جو شاہ محمود قریشی شروع میں مجھے یاد ہے کہ تھوڑی سی نفاست سے بات کرتے تھے اور سخت لہجہ استعمال نہیں کرتے تھے، تو ان کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، وزیر اعظم کو یہ بات پسند نہیں ہوتی تھی کہ بھائی مطلب طوفان بدتمیزی کیوں نہیں کھڑا کیا، گالم گلوچ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، مار دھاڑ ہو، تو وہ وزیر اعظم ان کو شاباشی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وزیر اعظم ان کارکنوں پہ بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خوش ہوئے ہوں گے، لیکن یہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے خلاف کارروائی وزیر اعظم کو کرنی چاہیے، نوٹس لینا چاہیے وزیر اعظم کو۔ یہ وزیر اعظم، کیونکہ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے، چاہے اپوزیشن ان کو مانے نہ مانے، تسلیم کرے نہ کرے، لیکن وہ جیسے بھی ہیں سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سیاسی مخالفین کو اس طرح کم از کم ڈیل نہیں کرنا چاہیے جو آج نون لیگ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔